السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا بازی۔ ناظرین، جیسا کہ پاکستانی سیاست میں ہلچل ہو رہی ہے اور نیا سے نیا جو بیان عمران خان جو وہ دے رہے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ 85 سیٹوں والوں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں یا اس کی سلیکشن کریں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے اور جو نیکسٹ نئی حکومت آئے تو اس سے چاہیے کہ وہ نیا آرمی چیف لے کے آئے، کیونکہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر جو ہے وہ کافی زیادہ بحث ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ جو عوام ہے اس کی رائے جانتے، تو آئیے میرے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمار حبیب۔ کہاں سے ہو؟ میں بکھر سٹی سے ہوں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ سیاست میں کتنی دلچسپی ہے؟ بس اتنی زیادہ تو نہیں ہے مگر کچھ ہے۔ تو کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو؟ میں عمران خان، پی ٹی آئی۔ اچھا، یہ بتاؤ، عمران خان نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ 85 سیٹوں والوں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آرمی چیف کا انتخاب کرے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نئی حکومت آنے والی ہے اسے چاہیے کہ وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے، تو جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہے ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا، آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ ہماری رائے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف مقرر کرنا چاہیے۔ وہ تو ہیں آلریڈی، تو اسی کو ہونا چاہیے بس۔ ہاں، تو آپ کے خیال میں نئی حکومت آئے گی اور نئے آرمی چیف کا تعیناتی نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ کرنا بھی نہیں چاہیے ان کو، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ بیسٹ ہے پاکستان کے لیے۔ بالکل۔ تو ان کی تو مدت ختم ہو جائے گی نومبر میں۔ تو پھر اور آ جائے گا، مگر اپنی جب ان کی مدت ختم ہوگی تو پھر اس سے پہلے تو نہیں جانے دیں گے اس کو۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ایکسٹینشن دے، اس کو جب وہ تب تک رکھیں جب تک نئی حکومت نہیں آتی۔ وہ تو پھر انہی کی مرضی ہے، ہمارا کیا خیال ہے اس میں۔ تو آپ کیا مطلب آپ کی کیا رائے، کیوں، کیا وجہ ہے کہ وہ یہ آرمی چیف رہے ہیں؟ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں۔ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں زیادہ اور کیا وجہ ہے؟ میں وجہ تو نہیں بتاؤں گا مگر عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ نہیں، پھر بھی وجہ ہوتی ہے نا، کیسا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اچھا انسان ہے اس لیے۔ ہاں، باقی لوگ اچھے نہیں ہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہے۔ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وجہ جو بھی ہے اس کو چھوڑیں آپ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیضان نام ہے جی۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کالو میرے سے حویلیاں حویلیہ سے؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیں سیاست میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ سیاست میں زیادہ نہیں لیکن کم کم، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ عمران خان کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 85 سیٹوں والے جو ہے وہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آرمی چیف کا انتخاب کرے، تو نئی حکومت آئے اس کو ایکسٹینشن دیں اور نئی حکومت جب آئے گی تو انہیں چاہیے کہ وہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ اس کا انتخاب کرے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ عمران خان نے جو کہا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آرمی چیف جو بھی آئے کرپٹ نہ ہو، جو بھی ہو، آرمی چیف اچھا ہو جو کہ ملک کے لیے بہتر ہو، یہ ایک نیک انسان ہو، محب وطن ہو۔ عمران خان نے صحیح کہا ہے، جو باتیں عمران خان نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح دیا ہے، اور چوروں کو بھی چاہیے، یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے۔ آرمی چیف میرٹ پہ ہونا چاہیے، جو بھی ہو آرمی چیف میرٹ پہ آنا چاہیے، جو بھی ہے۔ جو حالیہ آرمی چیف ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ میرٹ پہ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی، کیسے نہیں لگتا؟ بس دیکھ لیں، آپ ملک کو دیکھ لیں، اگر آرمی چاہے تو ملک کا بیڑا اس طرح غرق نہیں ہوتا جس طرح اب چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے بتائیے، بھی ایکسپلین کریں۔ نہیں، آپ دیکھ لیں نا ملک کے کیا حالات ہے، کس طرح کے ابھی یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، کس طرح سے خربری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے اس طرح ایک اچھا بندہ ہو جو کہ آرمی چیف محب وطن ہو، میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ عمران خان بھی یہی بیان دیا ہے، کوئی غلط بات تو انہوں نے بھی نہیں کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ملک کا کیسا سسٹم ہے اور کیسے سسٹم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا سسٹم جو ہے وہ ایک ہو کے رل مل کے صحیح ہو سکتا ہے۔ عمران خان میرے خیال سے ملک کے لیے بہتر انسان ہے، اچھا آدمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈی ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر ہیں؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سیاست سے کتنی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو نہیں تھی، جب عمران خان آئے تو پھر دلچسپی ہو گئی۔ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو؟ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کو۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ عمران خان نے جو ہے وہ ابھی بیان میں کہا ہے کہ 85 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آرمی چیف کا انتخاب کرے، تو اس دوسرے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تاکہ نئی جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کا انتخاب کرے، تو اس بارے میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو سیٹیں وہ عمران خان کی ہیں، سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ آرمی چیف عمران خان منتخب کرے، نہ ان کو کوئی مانتا ہے نہ کچھ اور ہے۔ پورے 22 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن وہ عمران خان ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا
نیا آرمی چیف منتخب کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شعیب. کہاں سے آئے ہو؟ فیصل آباد سے. اچھا یہ بتاؤ کہ سیاست میں کتنی دلچسپی ہے؟ 50%. 50%. اچھا یہ بتاؤ کہ عمران خان کا بیان ہے کہ 85 سیٹوں والے جو ہے وہ آرمی چیف کو تعینات نہیں کر سکتے اور اس کو موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے اور جو نئی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ نئے آرمی چیف کا جو سلیکشن کرے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس آرمی چیف کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے اور جو موجودہ حکومت ہے وہ جو بھی تعینات کرتی ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے. تو اس بارے میں جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا انتشار پھیل رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہیں؟ نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا. جو گزشتہ آرمی چیف بننا تھا وہ تھوڑا سا PMLN کے حق میں تھا اس لیے عمران خان نے جو ہے وہ عہدہ ہے آرمی چیف کا وہ بڑھا دیا تھا. اس وجہ سے جو اس کے 3 سال بڑھ گئے تھے تو اس وجہ سے وہ جو ہے عمران خان وہ چینج نہیں کرنا چاہتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہو جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ. PMLN زندہ باد. اوہ اچھا تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب خان جدون. کہاں سے آئے ہیں؟ ایبٹ آباد سے. اچھا یہ بتائیں سیاست میں کتنی دلچسپی ہے؟ کافی دلچسپی رکھتے ہیں. اچھا کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس وقت تو PTI کو سپورٹ کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI جو ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور عمران خان جو ہے اس وقت پاپولر لیڈر ہے پوری دنیا کا مسلم امہ کا لیڈر ہے. اچھا عمران خان نے بھی بیان دیا ہے کہ 85 سیٹوں والوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آرمی چیف کا انتخاب کریں. یا تو اس کو ایکسٹینشن دیں یا پھر جو نیکسٹ آنے والی نئی حکومت ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا انتخاب کرے. تو آپ کا کیا اس بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے آپ؟ دیکھیں اس آرمی چیف کی تو ایکسٹینشن نہیں کرنی چاہیے. نیا آرمی چیف لانا چاہیے اور میرٹ پہ لانا چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے. تو اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی فیصلہ کرے اس ملک کے لیے اچھا ہو. آرمی چیف میرٹ پہ آنا چاہیے جو بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ میرٹ پہ نہیں ہے جو آرمی چیف موجودہ آرمی چیف ہیں؟ میرٹ پہ تو تھا لیکن عمران خان نے جو اس کو ایکسٹینشن دی تھی نا وہ اس نے سب سے بڑی غلطی کی تھی. کسی بھی آرمی چیف کو کبھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. اس کو اس کا جو ہے نا ٹائم پیریڈ ختم ہونے کے بعد اس کو ادھر سے نکلنا چاہیے. کوئی نیا آرمی چیف لانا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے؟ اگلا آرمی چیف تو فی الحال کچھ نہیں بتا سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ماجد وزدار. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ تحصیل کوہ سلیمان ڈسٹرکٹ DG خان سے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ جو 85 سیٹوں والی حکومت ہے اس کا جو کوئی حق نہیں بنتا، لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ انتخاب کرے آرمی چیف کا اور ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے جو موجودہ آرمی چیف ہیں. حالانکہ ان کا نومبر میں ان کی جو وہ ہے جو اب ڈیوٹی وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت جو آئے تو وہ نئی جو ہے وہ آرمی چیف کا انتخاب کرے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس کی مدد پوری ہونی چاہیے نا جو قمر جاوید باجوہ ہے اس کے بعد جو حکومت آئے گی نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، اس کی مدت کو جو ہے طویل کر دینا چاہیے. ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیے. پہلے عمران خان نے اس کو ایکسٹینشن دیا ہے. اس کی مدت پوری ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو حکومت آئے گا نا وہ خود جو آرمی چیف کا نمبر ہے نا جس جرنیل کا اس کا جو نمبر ہے اس کو مقرر کرنا چاہیے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی پاکستانی سسٹم چل رہا ہے تو یہ کس ڈگر بیٹھے گا، کس ڈگر ان کی جو کشتی چل رہی ہے وہ کس ڈگر بیٹھے گی؟ یہ تو کشتی پہ سب سوار ہو گئے نا 13 پارٹیاں. یہ تو چل نہیں سکتی نا، یہ عارضی ہے. 13 پارٹیاں ہیں. اگر ایک 13 پارٹیوں میں بھی دیکھیں تو اب وہ ان میں انتشار پھیل رہا ہے وہ نہیں رہی. انتشار تو پھیل رہا ہے نا. یہ سب کام زرداری کر رہا ہے. اور جو شہباز شریف پیچھے جو بیٹھا ہے چور بیٹھا ہے لندن میں نواز وہی کر رہے ہیں سب کچھ. ہاں یہ تو کیا لگتا ہے بیٹھا ہے عارضی وزیر اعظم بیٹھا ہے. اس کو کوئی چلانا بھی نہیں آتا. پھر یہ تو فقیر بن کے دوسرے ملک میں جا کے فنڈ مانگتا ہے. فنڈ دینے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے اس کو. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور لوگوں کی کیا رائے ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.